میرا ایک سوال تھا جی علی بھائی سے. وہ سوال یہ ہے کہ مسند احمد کی 11395 نمبر حدیث کے حوالے سے پوچھنا تھا، جی جی جس میں الفاظ ہیں انی تارکم فیکم خلیفتین، کہ جی میں جی تمہارے اپنے بعد تم میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. خلیفتین کے الفاظ موجود ہیں عربی متن پڑھیں گے تو حدیث میں. علی بھائی کا جو موقف ہے کہ نبی علیہ السلام نے خلیفہ قرآن چھوڑا ہے، تو پھر یہاں پر یعنی کہ اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں تمہارے میں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت فی اطرتی اہل بیتی کے الفاظ موجود ہیں. یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی. اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی. ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہذا وہ روایت تو ہوگی کمزور. اچھا، شریک ابن عبداللہ النخعی جو ہیں ان کے متعلق کہ یہ مدلس ہیں عزیزو. یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی عشر، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1413 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 468 میں شریک ابن عبداللہ ابن ابی شریک کی بات چل رہی ہے. وروا، اس نے روایت کی ہے حبیب ابن زید الانصاری، حبیب ابن ابی ثابت، یہ میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا، حبیب ابن ابی ثابت، یہ اس نے حبیب ابن ابی ثابت سے بھی روایت کی ہے. اچھا، اس کے علاوہ والرکین ابن الربیع، رکین ابن ربیع سے بھی اس کی روایت ہے، بخاری میں، ابو داؤد میں اور نسائی میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے روایات ہیں. ابھی میں کبھی وقت ہوا تو میں اس روایت کا استخراج کروں گا. میں نے اس کی روایت دیکھی ہے کتاب سنن ابی داؤد 43 میں وغیرہ میں، من کان ذا لسانین یا ذا وجہین، اس طرح کی حدیث ہے. اچھا، جو شخص اس کی منافق ہوتا ہے 2 چہرے، اس کی حدیث یہ منفرد اس نے روایت کی اس الفاظ کے ساتھ، یہ کہیں سے نقل نہیں ہوئی ہے. اور اس نے وہ بھی معنعن ہے، حدیث ہے شریک کی ان رکین سے، اور اس کے علماء نے تصحیح کیا. اس طرح بہت سارے دوسرے روایات ہیں. شریک نے رکین سے انانے کے ساتھ روایت کی. پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ان کہتے تھے کیونکہ وقت بچانے کے لیے، اختصار کے لیے. وہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تدلیس کرتے تھے. اور پھر یہ کتاب تہذیب الکمال میں ہم اس کے متعلق جو اقوال ہیں عزیزوں، یہ اقوال ہیں شریک کے لیے. اس میں میں نے بہت نظر دوڑایا ہے. اس میں مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے کہا کہ یہ مدلس ہے. اس کے متعلق اختلاط کا ہے کہ یہ آخر عمر میں مختلط ہو گیا تھا. اچھا، حافظہ اس کا کمزور ہو گیا، لیکن تدلیس کا میں نے نہیں دیکھا کسی نے تدلیس کیا ہو. تدلیس کا ہمیں پتہ ہے، بعد میں تدلیس علماء نے اس پہ تدلیس کا جرح لگایا. اچھا، اس کی تدلیس کی کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تدلیس تو بہت سارے علماء کرتے ہیں، مدلسین تو بہت ہیں جن کے متعلق تدلیس کا ٹپا ہے. وہ آپ نے شعبہ کا قول دیکھا نا کہ سب تدلیس کرتے ہیں سوائے 2 آدمی کے، سب تدلیس کرتے ہیں. اس نے کہہ دیا یہ جو مدلس حضرات ہیں اس کی تدلیس کا حکم کیا ہے. سب مدلسین کا یہ متعلق یہ نہیں ہے عزیزو کہ ہر جو شخص مدلس ہوتا ہے اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی. یہ کتاب طبقات المدلسین، یہ اس کا دوسرا جو نام ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، تعریف الحافظ ابن حجر العسقلانی. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور مصنف اس کی بھی بہت بڑے پائے کے محقق ہے ابن حجر. کتاب چپی ہے شارع الفاروق حمان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر یہ اپنے مقدمے میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں. کہتے ہیں کہ مدلسین کے مختلف اصناف ہیں، سب مدلس ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. من لم یوصف بذلك الا نادرا کہ بن سعید الانصاری. کہتے ہیں کہ ایسے روات ہیں جو بہت ہی کم لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہے، یحییٰ بن سعید جیسے. الثانیہ، دوسرا اسے من احتمل الائمہ تدلیسہ. دوسرے یہ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کی علماء نے احتمال دیا کہ مدلس ہوں. وَأَخْرَجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ لِإِمَامَتِهِ وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِ. اور لیکن ان کے احادیث علماء نے اخراج کیا، اعتبار کیا ہے کیونکہ وہ کم تدلیس کرتے تھے. فی جنب ما روا، ان کے روایات میں تدلیس بہت کم ہے. کالثوری،
سفيان الثوري أو كان لا يدلس على إلا عن ثقة كابن عيينة. مثلا سفيان بن ثوری یا سفیان ابن عیینہ، یہ بخاری مسلم کے اکابر میں سے ہیں، بخاری مسلم کے اکابر. ایک حدیث اگر ان کے سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری کے احادیث نکال دیں بخاری مسلم اور کتب اربعہ سے، وہ حدیث سے ختم ہو جائے گی، کہاں حدیث بچے گی ان کے پاس. کہتے ہیں مدلسین کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کے متعلق احتمال دیا گیا ہے کہ یہ مدلس ہے، لیکن ان کی احادیث ہمیں قبول ہے، سفیان ثوری کی طرح اور سفیان ابن عیینہ کی طرح. اچھا، یہ دو طبقے ذکر کیا. پھر تیسرا طبقہ جو ہے، تیسرا جو صنف ہے مدلسین کا، من اکثر من التدلیس، جو بہت تدلیس کرتے ہیں، فراڈ ان کے حدیث میں زیادہ ہوتا ہے. فلم يحتج الائمة من احادیثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع. یہ وہ علماء ہیں جن کی حدیث علماء نہیں مانتے مگر کہ وہ تصریح کر دے سماع. پھر تین طبقات بن گئے، تین اصناف بن گئے. اس طرح نہیں ہے کہ مدلس ہر مدلس جو ہے جس کے متعلق آپ کہہ دیں مدلس، اس کی حدیث اگر سماع کی تصریح نہ ہو تو نہیں مانتے. یہ ان کے اپنے اصول پہ چل رہے ہیں. ان اصولوں کا کوئی بھائی، ان اصولوں کا اگر جھاڑو مارنا چاہے نا بہت آسان ہے، لیکن ابھی اس پہ نظر نہیں کرتے. چلے مان لیتے ہیں، لیکن یہ ان کے اصول ہیں. اچھا، پھر آتے ہیں، پھر تین طبقات بنا دیا. پھر انہی تین طبقات کے اسماء ذکر کرتے ہیں. المرتبۃ الاولی، پہلے مرتبے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں 30 لوگ ہیں پہلے طبقے میں جن کی تدلیس بہت کم ہے. دوسرے طبقے میں، دوسرے صنف میں، المرتبہ وعدتهم 33 نفسا، اس میں 33 افراد ہیں جو دوسرے طبقے میں، جیسے سفیان ثوری ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، جن کی احادیث میں تدلیس بہت کم ہے اور ان کے احادیث ائمہ مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں. اچھا، انہی میں نمبر 30 جو ہے نا، انہی ذکر میں صفحہ نمبر 23 میں ذکر کرتے ہیں اس میں شریک ابن عبداللہ النخعی دوسرے طبقے میں ذکر کرتے ہیں. مشہور بہت مشہور آدمی ہے. کان من الاثبات، بہت ہی ثقہ، اسبات میں سے، یعنی بہت ثقات میں سے. ولما ولی القضاء تغیر حفظه، جب یہ قاضی بنے تھے کوفے میں، یہ اصل میں ان کی ولادت جو ہے بخارا میں سنہ 95 میں ان کی ولادت ہے. اور یہ ان کا جد جو ہے نا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے. سنان ہے نا ایک خولی سنان جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے، اس کا دادا جو تھا کربلا میں شریک تھا وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں. یہ جب قاضی بنا تو اس کا حافظہ کمزور ہو. وَكَانَ يَتَبَرَّأُ مِنَ التَّدْلِيسِ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ برات کرتے تھے تدلیس سے، یہ تدلیس سے بلند ہیں. ان کے متعلق کہا گیا کہ تدلیس کرتے تھے، لیکن ان کی جو ہے وہ تدلیس سے یہ بالا تر ہیں. وَنَسَبَهُ عبد الحق فی الاحکام فی التدلیس، عبد الحق ایک فقیہ ہیں، عبد الحق الاشبیلی، کتاب ہے ان کا الاحکام الشرعیہ، شاید حنبلی یا مالکی اس طرح ان کا کتاب. عبد الحق الاشبیلی ان کی وفات ہے، وہ سنہ 600 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے. انہوں نے اس کو نسبت دی ہے. یہ جو شریک ہیں ان کی وفات ہے سنہ 177 کو یا 175 اس طرح بھی مجھے جو یاد آتا ہے. یہ جس نے اس کو تدلیس کی طرف نسبت دی ہے وہ کب کس سنہ کا؟ سنہ 600 کا آدمی. وَسَبَقَهُ إِلَى وَصْفِهِ بِذَلِكَ دارقطنی، دارقطنی نے بھی کہا کہ یہ تدلیس کرتا ہے. دارقطنی بھی 300 کے بعد ہے، اس کا معاصر نہیں ہے. یعنی تہذیب الکلام میں جو لوگ اس کے معاصر تھے، جو لوگ یا قریب العہد تھے، احمد بن حنبل ہیں یا یحییٰ بن معین ہیں، انہوں نے توثیق کیا. انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ مدلس تھے. بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا اس پہ لگ گیا. جو اصل تدلیس کا ٹپا بھی ہے نا، یہ ثابت نہیں ہے. اور ابن حجر کا صریح قول یہی ہے کہ یتبرأ من التدلیس، یہ تدلیس اس متعلق تدلیس جو ہے یہ تدلیس سے بالاتر ہے. اچھا، یہ کتاب جامع التحصیل فی احکام المراسیل، تالیف الحافظ العلائی، حافظ علائی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی کوفی ولیس تدلیسہ بالکثیر، ان کی تدلیس زیادہ نہیں ہے، تدلیس ان کا کم ہے. یہ بھی سنہ 700 کے کچھ عالم ہیں، یہ بھی شہادت دیتے ہیں اگر تدلیس کی بھی ہے نا، اس تدلیس اس کی کم ہے. اور یہ کتاب اسماء المدلسین سیوطی صاحب کی ہے، یہ بھی کہتے ہیں شریک کان قلیل التدلیس، تدلیس ان کی کم ہے. تو عزیزوں، حافظ ابن حجر نے مدلسین میں دوسرے طبقے میں اس کا ذکر کیا شریک کا، اس طبقے میں جس میں سفیان ثوری ہے، وہ سفیان ابن عیینہ ہے، اس طبقے میں نہیں ہے جو لوگ زیادہ فراڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تدلیس سے بالاتر ہیں، تدلیس کی طرف نسبت دی گئی ہے.
لیکن یہ تدلیس سے بالا تر. تب جب یہ ثابت ہوا عزیزو تو آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے نا یہ مدلس ہے، یہ مدلس ہے، یہ آپ کا پہلا پوائنٹ اس سے چلا گیا بھائی. یہ اگر تدلیس کی بھی ہو نا تو دوسرے بھی ہیں انہی کے طبقے کے لوگ، انہی کے صنف کے لوگ جو تدلیس کرتے تھے، لیکن ان کے احادیث لوگ مانتے ہیں، ان کی تدلیس کی وجہ سے ان کے احادیث رد نہیں ہوتی.